السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ماریہ فاروقی کے ناول وفائی یار کی ایپیسوڈ 8۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ چلیں اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ آج صبح سے ہی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سفید دھند نے ہر چیز کو دھندلا کیا ہوا تھا۔ پتوں پر جمی اوس شبنم کے قطروں کی طرح برس رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا موسم کے ساتھ روح انسان کو بھی یخبختہ کر رہی تھی۔ وہ الائس بلو شرٹ اور بلیک جینز پہنے بلیک لیدر کی کالی جیکٹ میں ملبوس کافی وجیح اور روبدار شخصیت معلوم ہو رہا تھا۔ گہری کالی شیپ اور ہم رنگ پلکیں جھکائے وہ آفس میں بیٹھا بڑے تحمل سے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ تبھی کالے اور سفید سوٹ میں ملبوس ایک لڑکی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وہ سر اٹھائے بغیر بولا، سر وہ یہ کچھ ڈاؤٹس ہیں، یہ سالو نہیں ہو رہے تھے، تو ان کا بتا دیں کیا کرنا ہے۔ کیا نام بتایا تھا کل آپ نے اپنا؟ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو ڈاؤن کرتا روبدار سے انداز میں اس سے گویا ہوا۔ جی سر، عروہ ملک، وہ ہچکچا کر بولی۔ مس عروہ، کل آپ کو میں نے اپنا کانٹیکٹ اسی لیے ہی دیا تھا کہ آپ مجھے کال کر لیں اگر کوئی پرابلم ہو۔ یہاں تک کہا تھا کہ میں رات 3 بجے تک تقریباً جاگ رہا ہوتا ہوں، آپ 3 بجے تک فون کر سکتی ہیں، کیونکہ میں اس کو آج فارورڈ کر دینا چاہتا تھا۔ مگر وہی غیر ذمہ دارانہ رویہ۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری انگلیوں میں پھنساتا ہوا صاف گوئی سے روبدار انداز میں بولا، سر میں نے آپ کو کال کی تھی۔ وہ ڈرتے انداز میں تھوڑا ہچکچاہٹ کے ساتھ بولی، کال کی تھی؟ وہ تیوریاں چڑھاتا اپنا فون اٹھاتا ہو بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے کال کی ہو اور مجھے ملی نہ ہو؟ میں نے اسی لیے آپ سے نمبر لیا تھا آپ کا، کیونکہ مجھے تھا کہ شاید ان نون دے کر میں کال نہ اٹھاؤں، اسی لیے آپ کا نمبر سیو بھی کیا تھا میں نے، مگر مجھے کوئی کال موصول نہیں ہوئی۔ وہ فون چیک کرتا ابرو چکا کر بولا، سر دراصل میرا فون نہیں مل رہا تھا، تو میں نے اپنی کزن کے فون سے آپ کو واٹس ایپ پر کال کی تھی، میرا خیال کچھ 12 کے قریب، مگر آنسر نہیں ملا تھا مجھے لگا آپ مصروف ہوں گے، اور تو اس لیے میں نے دوبارہ فون نہیں کیا۔ اس نے مکمل بات پیش کی تو وہ دوبارہ واٹس ایپ چیک کرنے لگا۔ آیتل کی کزن ہیں آپ؟ اس نے خیال سے فون لاک کرتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ صحیح کہہ رہی تھی وہ کہ اس نے کال نہیں کی، وہ خود میں ہی بولا۔ آپ یہ پرابلم والا پیج، یہ جو لاسٹ والا ہے، یہاں رکھ جائیں، اور جو پہلے 2 صفحات ہیں یہ ڈاکٹر سنابل ہوں گے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے، ان کو دے دیں۔ ان سے کہنا کہ ڈاکٹر تعمیر شاہ نے دیے ہیں، کیا کرنا ہے وہ میں خود بتا دوں گا۔ باقی جو اپروو کیا تھا میں نے کل، اگر وہ ابھی ساتھ ہے تو مجھے دے جائیں، ورنہ ڈاکٹر سنابل۔ ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا کہ اس کے آفس کا دروازہ ناک ہوا۔ یس، اجازت دے کر وہ پھر سامنے کھڑی عروہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور یہ جو پرابلم ہے یہ ریڈ مارک ہے، اس کا آپ کو میں گائیڈ کر دیتا ہوں، اس کی توثیق کر کے آپ جائیں تو مجھے دینا آ جانا، یا پھر سنابل صاحب کو دے دیجیے گا۔ ابھی وہ عروہ کو گائیڈ ہی کر رہا تھا کہ اس کی نظر سفید کرتا اور کالی جینس پہنی، بالوں کو ہائی پونی میں باندھے، بلیک جیکٹ بازو میں ڈالے اور گلے کو کالے سکارف سے مفلر نما طریقے سے ڈھانپے آیتل پہ پڑی۔ ہاں جی، وہ اسی روبدار انداز میں بولا جس میں وہ ہمیشہ اس سے بات کرتا تھا۔ سر وہ حالہ نہیں آئی تو یہ کوئز آپ کو سبمٹ کرنا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں چند رنگ برنگے کاغذات لیے اس سے گویا ہوئی۔ آپ سیمسٹر کیبن میں رکھ دیں۔ مختصر جواب دے کر وہ دوبارہ سے عروہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ تو بالکل نارمل ہے، اس کا مطلب اس کو کچھ یاد بھی نہیں ہے۔ گہری آنکھوں سے اس کی پشت دیکھتا وہ خود سے ہی ہم کلام ہوا، مگر اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ عروہ کی طرف متوجہ ہوا۔ باقی سارے پیپرز فائل میں رکھ کر مجھے دے جائیں، مخصوص انداز میں کہہ کر وہ اپنے کام کی طرف دوبارہ متوجہ ہو گیا۔ ممتاز بیگم اور صفدر صاحب ارمان صاحب کے گھر براجمان تھے۔ سب وہاں موجود باتوں میں مصروف تھے سوائے آیتل کے۔ وہ صفدر صاحب کی فیملی کو دیکھ کر سلام دعا لے کر اپنے کمرے میں چل دی تھی۔ آئمہ بیگم اس کو بلاتی رہیں، اس سے پہلے عروہ نے اس کے سر کے درد کا بہانہ بنا کر اسے بلانے سے روک لیا۔ آئمہ میں کچھ بات کرنے آیا ہوں تم سے، یقیناً کچھ تو خبر ہوگی تم کو، مگر اس کے ساتھ ایک اور بات ہے جو تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ جی بھائی، وہ کیا؟ آئمہ بیگم بھائی کو تمہید باندھتا دے کر جلدی سے گویا ہوئی۔ دراصل ہم لوگ راولپنڈی شفٹ ہو رہے ہیں بھائی کے پاس۔ مگر کیوں بھائی؟ ایک ہی تو بھائی تھے میرے لاہور میں، اب وہ بھی راولپنڈی جا رہے ہیں؟ ہاں تمہیں پتہ تو ہے ہی کہ ظاہر وہیں ہوتا ہے، تو بہو کو بھی لے جانا چاہ رہا ہے، اور یہ چھوٹی صاحبزادی اسلام آباد میں ایڈمیشن کا کہہ رہی ہے مہوش کے ساتھ ہی، اور یہ چھوٹے صاحب کو بھی مہوش کی شادی کے بعد تمہاری بھابھی کے بھائی باہر بلا رہے ہیں، تو یہ وہاں چلا جائے گا۔ تو بس پھر میں نے سوچا کہ ہم بھی وہیں شفٹ ہو جاتے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں تھوڑا سا ہی فرق ہے، آنے جانے میں مسائل درپیش نہیں ہوں گے، اور مہوش کی شادی کی بھی تمام رسومات وہیں ہوں گی۔ یہ کارڈ دینے اور خصوصاً آپ سب کو مدعو کرنے ہم سب یہاں آئے ہیں۔ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے آپ کا، جہاں بچے ہوں وہیں ماں باپ کو ہونا چاہیے۔ بچوں کے سر پر ماں باپ ہوں تو انہیں ڈر رہتا ہے، ورنہ تو بے باک ہو جاتے ہیں۔ ارمان صاحب کی بات پر ہمدان فوراً بولا، تو بابا میں بگڑ کر آیا ہوں؟ سنور کر بھی نہیں آئے۔ ارمان صاحب کے طنز پر سب ایک دم ہنس پڑے۔ اور دوسری بات بیٹی کی شادی کی تو یہ سب آ جائیں گے،
اور کل تک جب کہ میری ملاقات آپ سے بارات والے دن ہوگی کوشش کروں گا مہندی والے دن تشریف لے آؤں۔ جی ٹھیک ہے بھائی صاحب، بہت شکریہ۔ اور ویسے بھی ایک ہفتہ تو رہ گیا ہے شادی کو، اور آپ کو پتہ ہی ہے کتنے کام ہوتے ہیں، یہ شفٹ بھی اور شادی بھی۔ ممتاز بیگم نے فوراً کہا تو ارمان صاحب سر مثبت انداز میں ہلا گئے، جبکہ ہمدان شادی کی دعوت کا سن کر اور کل سب کے جانے کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ آئتل کے ساتھ ہوئے واقعے کا علم اسے آئتل سے ہی ہوا تھا، اور اب وہ کسی قیمت بھی اپنی بہن کو وہاں جانے نہیں دینا چاہتا تھا، مگر ارمان صاحب کے فیصلے پر چپ تھا۔ ویسے بھائی صاحب آئتل کا کیا سوچا ہے؟ کچھ نہیں، فی الحال پڑھانا ہے اس کو۔ ارمان صاحب کے بولنے سے پہلے ہی ہمدان بول پڑا تو ممتاز بیگم چپ کر گئیں۔ وہ فوشیا رنگ کی لانگ سائڈ کٹ فراک اور بلو جینز پہنے، بالوں کی فرنچ ٹیل بنائے، آنکھوں میں ریبل گرے رنگ کے لینس پہنے ایک گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ عموماً لینس پہنا کرتی تھی، مگر وہ یونیورسٹی میں آج پہلی بار لینس پہن کر آئی تھی۔ کیفیٹیریا میں بیٹھی وہ نوٹس بنا رہی تھی، تبھی فون کی بیل سن کر اس کا طلسم ٹوٹا اور وہ فون کی طرف مڑی۔ تیمور بھائی؟ اس نے نام پڑھ کر فوراً فون اٹھایا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی کی اگر فارغ ہو تو آ جاؤ، یونیورسٹی کے بیک گیٹ پر ہوں، اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ جی بھائی، بس 10 منٹ میں آئی۔ تیمور کی بات سن کر اس کا حلق تک کڑوا ہو چکا تھا، مگر مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ ہاں تم آؤ گاڑی تک، میں ذرا 4 فرض عصر کے ادا کر لوں۔ جی بھائی، معتبر انداز میں جواب دے کر اس نے فون بند کیا اور اپنی چیزیں سمیٹ کر کیفیٹیریا کی بیک سائڈ سے نکلنے والے دروازے کی طرف چل دی۔ شام کے 5 بجے ہی اس سائٹ پر خاموشی کا راج تھا۔ 1-2 کپلز کو دیکھ کر وہ منہ میں بڑبڑائی۔ کیا جگہ ڈھونڈی ہوئی ہے ان لوگوں نے ایک دوسرے سے ملنے کی، مگر یہ تو فیکلٹی ایریا ہے، اگر پکڑے گئے تو کیا بنے ان کا۔ اور بھائی بھی پتہ نہیں کیا ضرورت ہے ان کو اس طرف آنے کی، مین گیٹ پر آ جاتے، مگر شاید نماز پڑھنی ہوگی تو اس لیے آ گئے ہوں گے۔ اپنی سوچ میں جلدی جلدی وہ آگے کو بڑھ رہی تھی، تبھی 4 لڑکوں نے اس کا راستہ روکا۔ ان میں سے ایک شوق انداز میں بولا، ہائے دلربا۔ ان 4 ہٹے کٹے کراہیت نما صورتوں کو دیکھ کر وہ ایک دم دہل گئی۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر پیچھے بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ اکا دکا کپل بھی وہاں سے جا چکے تھے۔ خود کے ڈر کو اندر دبا کر وہ زور سے بولی، کیا تکلیف ہے؟ کچھ نہیں میڈم، اکیلی جا رہی ہیں، خیر ہے؟ وہ بھی اس راستے پر؟ ارے یار تو بھی کیا سوال کرتا ہے، کتنا حسین مکھڑا ہے، لڑکے تو کیا اساتذہ بھی مر مٹتے ہوں گے۔ یاد نہیں احمد صاحب اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ افیئر چلا کر بیٹھے تھے؟ اس کا بھی ہوگا، ویسے لگتی تو شریف ہے، مگر بیچاری نمبروں کی خاطر ویسے کس ٹیچر کی شام رنگین کرنے چلی ہو؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو، سائڈ پر ہٹو، وہ دوبارہ سے چلائی۔ جانو یہاں کوئی بھی نہیں ہے جو تمہاری اتنی اونچی آواز پر آئے گا، ویسے جس کو رجھانے کے لیے جا رہی ہو اس کو خوش کرنے سے پہلے تھوڑا خوش ہمیں بھی کر جاؤ۔ اپنی بکواس بند کرو۔ آئتل نے اس کمینی سے مسکراہٹ لیے کھڑے لڑکے کو دھکا دیا اور آگے کو بڑھی، تبھی دوسرے لڑکے نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، پلیز جانے دو مجھے، پلیز ہیلپ، کوئی ہے، بچاؤ مجھے۔ ہائے کتنا پیارا بولتی ہے۔ اچھا چلو زیادہ تنگ نہیں کرتے، بس ایک ہماری بات مان لو تو ہم جانے دیں گے۔ ان میں سے ایک لڑکا اس کے قریب آ کر اس کے بالوں کی پونی نکالتا ہوا بولا، چھوڑو مجھے۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی، تبھی ایک اور لڑکا اس کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے گنگنانے لگا، خدا جانے کیا ہے ان نگاہوں میں، کیوں ہم کو دیوانہ بنائے پھرتی ہیں، یہ رنگ و روپ، یہ حسین زلفیں بے وجہ مستانہ بنائی پھرتی ہیں، یہ گلابی رنگ زیب تن کی، یہ گالوں پر لالی لگا، یہ روپ ہم کو۔ وہ اپنی ہی دھن میں دیپ الاپ رہا تھا جب کسی نے پیچھے سے آ کر اس کی گردن کو دبوچا۔ اپنی گردن پر بھاری بھرکم دباؤ محسوس کر کے وہ لڑکا ایک دم سے مڑا تو آئتل نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ ڈاک وہ لڑکے تعمیر شاہ کو دیکھ کر تھوک اندر کی جانب نکلتے ہوئے آئتل کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگ گئے۔ ان کے جاتے ہی تعمیر زمین پر گری آئتل کی طرف بڑھا، جس کے ہاتھ برے طریقے سے رگڑے جا چکے تھے۔ آئتل آپ ٹھیک ہیں؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھتا ہوا گویا ہوا۔ سر وہ آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ ایک دم سے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ یہ پیش رفت اتنی جلدی ہوئی تھی کہ تعمیر کچھ سمجھ نہ سکا، مگر اس جگہ کو دیکھ کر اس نے اسے آہستہ سے خود سے جدا کر کے کھڑا کیا۔ آئتل یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ اور کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، ریلیکس۔ وہ بھائی وہاں، اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، رو رو کر اس کی آواز تک بند ہو چکی تھی۔ زندگی میں یہ مقام دوسری بار آیا تھا جہاں وہ اپنی عزت کو ہار دینے والی تھی۔ اس لمحے وہ کیا محسوس کر رہی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فی الحال غصہ تو اسے اس کے یہاں آنے پر بہت تھا، مگر اس کی ابتر حالت دیکھ کر وہ خاموش تھا۔ چلو، اس کا دوپٹہ اس کے ہاتھ میں دیتا وہ آہستہ سے بولا، مگر وہ وہیں جمی کھڑی تھی، ایک ہی حالت میں، وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ آئتل یہاں کھڑے ہو کر ان کے دوبارہ آنے کا انتظار کرنا ہے؟ چلو یہاں سے۔ اور اس طرف کہاں جا رہی تھی؟ گیٹ سائڈ جانا تھا کیا؟ وہ اپنے اندازے کے تحت اس سے گویا ہوا، مگر وہ معاف ہوتے دماغ سے محض سامنے دیکھ رہی تھی۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گیٹ کی جانب چل دیا، مگر وہ وہیں جمی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ آئتل میں ہوں، ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے لے کر جانے لگا۔ وہاں کسی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے بآسانی وہاں سے لے جا چکا تھا اور ایک لاش کی طرح اس کے ساتھ ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ گیٹ سے تھوڑا پیچھے وہ گارڈن کے پاس رکا۔
نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ گہرا سانس لے کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور جیب سے رومال نکال کر اس کے ہاتھ پر باندھا۔ آیتل، میں آپ کو باہر تک نہیں لے کر جا سکتا ہوں، گیٹ پر گارڈز ہیں اور لوگ بھی، تو پلیز مجھے شیور کرو گیٹ پر ہی آ رہی تھیں آپ، یا کہیں اور، یا کسی وجہ سے۔ وہاں جو کچھ ہوا آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے آپ کی عزت بچا لی، مگر فی الحال خود کو نارمل کریں۔ اگر باہر جانا ہے تو نارمل انداز میں جائیں، اگر نہیں تو پھر بھی اس گیٹ سے نکل کر مین گیٹ سے یونیورسٹی میں آئیں۔ بی نارمل، اور میڈیکل آفس سے بینڈیج کروا لیں۔ میرے پاس اس رومال کے علاوہ فی الحال کچھ نہیں ہے، پلیز کچھ بولیں۔ اگر نہیں جایا جا رہا تو میں کچھ ارینج کر دوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو مجھے جواب دینا ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں یہ لوگ جو بھی تھے CCTV فوٹیج نکلوا کر ان کو سسپینڈ لازمی کرواؤں گا، لیکن فی الحال آپ کو خود کو سنبھالنا ہوگا۔ وہ ابھی اس کو سمجھا ہی رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ تیمور بھائی اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اس کے فون کو دیکھ کر وہ پھر خود سے اندازہ خس کرتا ہوا بولا، لینے آ چکے ہیں میرے خیال سے آپ کو، اس گیٹ پہ ہیں؟ اگر نہیں تو بولیں اس گیٹ پر آ جائیں۔ شاباش، گھر جائیں، ریلیکس کریں۔ گردن کو محض ہاں میں ہلا کر وہ گیٹ کی طرف بڑھتی، جبکہ وہ اسموک رنگ کی شرٹ اور بلیک جینس پہنے جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ کیا ہوا بیٹا، کہاں رہ گئی تھیں آپ؟ آیتل کی گاڑی میں بیٹھتے ہی تیمور نے سوال کیا۔ کچھ نہیں بھائی، وہ پودوں کے پاس تھی، ان کی مٹی گر گئی تھی، وہیں وہ صاف کر رہی تھی۔ اس نے اپنے گندے ہاتھ اور اس پر بندھے رومال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنے خیالوں میں کھوئی جواب دے کر وہ شیشے کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی، جبکہ تیمور گاڑی کو سٹارٹ کر کے آگے بڑھ گیا۔ حورین بچے، مہوش کا ڈریس پہنچا دیا اس کے گھر؟ اور تبریز کو کہو ذرا فون کریں تعمیر کو، کہاں ہے یہ لڑکا، کب آئے گا؟ ایک چیز نہیں خریدی اس لڑکے نے، شادی ہے، کوئی مذاق تو نہیں، اور نہ ہی سنابل آیا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کیا مسئلے ہیں ان دونوں بھائیوں کو۔ آصفہ بیگم ابھی بول ہی رہی تھی کہ تحریم آ گئی۔ امی، سنابل بھائی سے بات ہوئی ہے، وہ لوگ راولپنڈی پہنچ گئے، بس 1 گھنٹے تک گھر آ جائیں گے۔ اور رہ گئی بات شاپنگ کی، تو سنابل بھائی کہہ رہے تھے کہ عامر ڈیزائنر ہیں، اس کو شیروانی اور باقی کپڑوں کا بول، اور باقی شاپنگ وہ آ کر دیکھ لیں گے۔ پورے 3 دن ہیں ابھی، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب اپنا دیکھ لیں، ان کی شاپنگ 1 گھنٹے میں مکمل ہو جانی ہے۔ تحریم کا جواب سن کر انہوں نے تسلی بخش سانس لیا اور پاس آتی حورین سے گویا ہوئی۔ حورین، اپنے لاڈلے دیور سے پوچھ لینا کمرہ کیسے سیٹ کرنا ہے۔ میں نے یا تحریم نے کہا تو گلے پڑ جائے گا، جیسا اس لڑکے کا کمرہ ہے، ظاہر سی بات ہے اب اکیلا تو نہیں رہنا اس نے، بہو ساتھ رہے گی، تو ایسے ویران کمرے کو بچی سیٹ کرے گی، یونیورسٹی جائے گی، کیا کیا کرے گی۔ اس لیے کچھ سیٹنگ تم پوچھ کر کروا دینا، باقی مہوش آ کر کر لے گی۔ وہ تو صحیح ہے امی جان، میں کروا دیتی ہوں، مگر مہوش یہاں رہے گی، تعمیر لاہور میں؟ ہاں تو بیٹا سیمسٹر تو مکمل کرنا ہے نا اس نے، آصفہ بیگم نے تحمل سے کہا۔ نہیں امی، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ تعمیر لاہور ہوگا اور مہوش اسلام آباد، تو کیا مہوش یہاں ہمارے ساتھ رہے گی؟ کیونکہ وہ تو ہاسٹلائزر ہے، اور ویسے بھی پہلے اس کی فیملی لاہور تھی، اب راولپنڈی ہیں، مگر وہ تو اسلام آباد رہے گی نا، تو اصولاً تو گھر رہنا چاہیے۔ ہاں کہہ تو صحیح رہی ہو، مگر کوئی بات نہیں، یہ فیصلہ ان دونوں پر چھوڑ دو، جس بات پر میاں بیوی راضی اس میں ہم کیوں بولیں۔ اور تم یہ سارے کپڑے بیگ میں رکھو، شام کو تبریز سے کہیں گے کہ مہوش کے گھر لے جائے، بچی دیکھ لے گی، پہن کر چیک کر لے، کوئی مسئلہ ہوا تو بتا دے گی۔ اور تحریم تم میرے اور حورین کے لیے چائے بناؤ، میں ذرا 4 فرض ادا کر لوں۔ آصفہ بیگم کے جاتے ہی تحریم حورین سے گویا ہوئی۔ حورین بھابی، مہوش بھابی آپ کو لگتا ہے اتنے کامدار کپڑے پہنے گی؟ میں بھی تو پہنتی تھی، حورین نے الٹا جواب دیا۔ یار بھابی، وہ تو آپ تھیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ میں مہوش بھابی کا پوچھ رہی ہوں۔ وہ دیکھا جب گھر آئی تھی تو کیسے کپڑے تھے، کتنے ہلکے اور ماڈرن، اور یہ سب ماڈرن تو ہیں مگر بھاری بھی تو ہیں۔ تحریم، میں نے بھی ایسے کپڑے محض فنکشنز یا شادیوں پر پہنے تھے، مگر امی کو لگتا ہے نئی نئی شادی ہے تو بہو کو ایسے سج سنور کر ہی رہنا چاہیے، تو ساس کی بات کو ماننا پڑتا ہے۔ میں نے بھی مانا تھا نا، وہ بھی مان جائے گی، اور ویسے بھی یونیورسٹی تو ایسے کپڑے پہن کر جانے سے رہی، گھر میں ہی پہنے گی، 2-4 گھنٹے مینج کر لے گی، پریشان نہ ہو۔ اللہ خیر ہی کرے، دیکھو کیا ہوتا ہے، میں چائے بناتی ہوں، پھر آپ بھی آ جائیں۔ ہاں کباب بھی فرائی کر کے لانا، مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ اوکے بھابی۔ ہاتھ کو ہلاتی تحریم کچن کی طرف چل دی اور حورین سوٹ اٹھا کر سوٹ کیس میں رکھنے لگی۔ تمہیں کہا تھا میں نے یہ کپڑے پہن کر دیکھ لو، تمہیں سنتا کیوں نہیں ہے؟ ممتاز بیگم کمرے میں آتے بیڈ پر بیٹھی سفید شارٹ شرٹ اور نیلی جینس میں ملبوس میک اپ سے بھرپور مہوش کو دیکھ کر پھٹ کر بولیں، شادی کا ڈریس کر لیا ہے ٹرائی، بہت ہے، اور کچھ نہیں چیک کرنا میں نے۔ یہ کیا کوڑا اٹھا کر بھیج دیا انہوں نے، اور حکم دیا ہے روز ایسے کپڑے پہننے پڑیں گے، تو چیک کر لیں، اگر مسئلہ ہوا تو بتا دیں۔ ان کے کان میں یہ بات ڈال دیں کہ میں ایسے کپڑے کبھی بھی نہیں پہنوں گی، اور ویسے بھی میرا لاسٹ سیمسٹر پڑا ہے اور میں ہاسٹل میں ہی رہوں گی۔ کیا نام ہے اس کھڑوس کا؟ ہاں تعمیر، اس سے میں کہہ دوں گی، کیونکہ میں کوئی گھریلو لڑکی نہیں ہوں، یہ میں اس کو بتا چکی ہوں، اس لیے مہربانی کر کے اس کوڑے کرکٹ کو میرے بیڈ سے اٹھائیں اور مجھے لیٹنے دیں۔ کہا بھی تھا مہندی والے دن آ جاؤں گی، مگر نہیں، آ جاؤ لگائی ہوئی تھی۔ مہوش اچھی بکواس کر کے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ ممتاز بیگم پھولے نتنوں کے ساتھ سوٹ کیس وہیں رکھے کمرے سے باہر آ گئیں۔
اس کی حرکتوں کی وجہ سے گھر کے تمام لوگ اس سے بات کرنے سے گریز کرتے تھے، جس میں ممتاز بیگم بھی شامل تھیں۔ وہ اور ماورا ابھی صفا گولڈ مال کے باہر کھڑی تھی کہ اچانک اس کو چیک شرٹ، بلیک جینز، بالوں کو ایک طرف نزاکت سے سیٹ کیے، چہرے پر کالے رنگ کا ماسک چڑھائے وہ شخص گاڑی سے نکلتا نظر آیا۔ وہ جلدی سے تھوڑا سا آگے بڑھی تو اس کی آواز سن کر وہ بھی ٹھٹک گئی۔ وہی شخص تھا جس کے ساتھ وہ 6 ماہ پہلے ایک زیادتی کر چکی تھی۔ اپنا ماتھا مسلتی وہ لب کاٹتی وہیں کھڑی اس وقت کو کوس رہی تھی کہ ماورا نے آ کر اس کا بازو کھینچا۔ چلو یہاں سے، گھر نہیں چلنا، پہلے بہت دیر ہو گئی، زاور بھائی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی اس کے ساتھ چل پڑی، مگر اس کا سارا ذہن اسی شخص پر اٹک گیا تھا۔ وہ آواز جتنی بار وہ سن چکی تھی، نیند میں بھی وہ اس آواز کو پہچان سکتی تھی، مگر آج وہی 6 ماہ پہلے لباس، وہی سٹائل میں وہ اس شخص کو دیکھ کر پہچان گئی تھی، مگر خود پر اسے تف محسوس ہو رہی تھی کہ کیسے اس شخص نے اسے ایک بار بھی یاد دہانی نہیں کروائی کہ وہ وہی شخص ہے۔ آیتل کیا ہو گیا ہے؟ گھر آگے، اندر نہیں چلنا کیا؟ ماورا نے گمسم سی بیٹھی آیتل کو دیکھ کر اس کا کندھا ہلا کر بولی۔ ہاں میرے تھوڑے سر میں درد ہے، میں اندر جا کر آرام کروں گی، تم یہ سب لے جاؤ اور مما کو کہنا میں روم میں ہوں۔ وہ ماورا کو شاپنگ بیگز پکڑا کر اوپر کی طرف کمرے میں بھاگی اور جلدی سے عروہ کو فون کرنے لگی۔ تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، عروہ نے معتبر سے سلام کیا۔ عروہ، آیتل سہمی سی ملامتی آواز میں اس سے گویا ہوئی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا آیتل؟ کچھ اس لڑکے نے تو کچھ نہیں بول دیا؟ عروہ ایک دم سے اس کو سہما دیکھ کر ڈر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ عروہ مجھے بتاؤ، وہ جس لڑکے کو میں نے پولیس اسٹیشن پہنچایا تھا، وہ لڑکا کون تھا؟ تم بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ کون ہے، تم جانتی بھی ہو یہ انسان ایسا نہیں کر سکتا، اس کا مطلب تمہیں پتا تھا وہ کون تھا، اب تم مجھے بتاؤ۔ پولیس اسٹیشن؟ عروہ چونک کر بولی۔ ہاں، جس پر میں نے الزام لگایا تھا کہ یہ گاڑی اس نے ہی توڑی ہے اور پیسے بھی اس نے چھینے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ تم جانتی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں، پلیز بتاؤ وہ انسان کون تھا؟ عروہ سکون سے بیٹھتے ہوئے اس سے گویا ہوئی۔ آیتل اب کیا ہوا ہے؟ کہیں مل گیا کیا وہ شخص تمہیں؟ مل گیا؟ کہیں پر؟ وہ بھی؟ عروہ ہوش میں ہو تم جانتی ہو اس انسان کو، تم نے کیوں نہیں بتایا مجھے کہ وہ کون ہے، اور میں آج تک پہچان ہی نہیں سکی۔ آیتل کچھ کہا کیا؟ وہ آہستگی سے بولی۔ وہ کچھ نہیں کہتے، تم جانتی ہو وہ موقع کی مناسبت پر مجھے ڈپٹتے آئے ہیں، ورنہ جو ان کے ساتھ میں نے کیا اس کی ایک بھاری سزا تھی، مگر اس شخص نے مجھے آج تک اس بات کا کوئی طنز نہیں دیا سوائے اس کے انہیں اندھی لگتی ہوں میں، اس بات کے علاوہ کبھی بھی کچھ نہیں۔ میں پورے ویک میں 4 دن ان کی کلاس لیتی ہوں اور 4 دن میں جو ہوتا تو میں آ کر بتاتی ہوں، اور ان 4 دنوں میں مجھے روز ڈانٹ پڑتی ہے، اور تم نے کبھی بھی نہیں بتایا کہ اس شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے آیتل تم نے؟ وہ ہلکان ہوتی مارتھا پیٹتی کہہ رہی تھی۔ آیتل اب جب جاؤ گی تو تم معافی مانگو گی، تم کڑے مردے کھاڑ کر کیوں اپنے راستے خراب کر رہی ہو؟ جب وہ بات نہیں کرتے اس بارے میں، اگر کہنا ہوتا وہ اس وقت ہی تمہیں کہہ دیتے کہ تم نے اس دن کیا حرکت کی تھی۔ آیتل وہ ایسے نہیں ہیں، وہ تو کبھی کل کی بات نہیں دہراتے، یہ تو پھر تمہاری یونیورسٹی جانے سے 2 مہینے پرانی بات ہے۔ پلیز ختم کرو اس بات کو اور شادی پر توجہ دو، اور جلدی گھر آنا، تمہارے پیپر سے شادی کے بعد تو بس ان کا سوچو، سمجھ آئی؟ ابھی عروہ اس کو سمجھا ہی رہی تھی کہ ماورا دوبارہ سے اس کے کمرے میں آ گئی۔ یار آیتل، وہ لہنگی کی کرتی اور وہ شیشے والی ڈریس تو وہیں چھوڑ آئے، تو مما کہہ رہی ہیں کہ لے آؤ جا کر، کیونکہ پھر راولپنڈی واپس جانا ہے، تو اس لیے اب چل دیں، تمہیں ڈرائیو آتی ہے ورنہ میں اکیلی چلی جاتی، بھائی بھی گھر نہیں ہے۔ مگر یار ابھی تو آئے ہیں۔ آیتل اسی سمت سے بیٹھی فون کان کو لگائے اس سے گویا ہوئی۔ یار شادی والا گھر ہے، ایسا تو ہو ہی جاتا ہے، پلیز چلو، اور شاپنگ مکمل کر کے راولپنڈی نہ جانا ہوتا تو میں یہ کبھی نہیں، اس نے بیچارگی سے کہا، تو آیتل منہ بسوڑتی عروہ کو خدا حافظ کہتی بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ چل پڑی جو اس نے آ کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ دوبارہ گولڈ مال کے باہر کھڑی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ دونوں اندر کی طرف چل دیں۔ کون سی شاپ ہے، کچھ یاد ہے؟ ہاں اوپر ہے، چلو۔ وہ کالے اور سفید پرنٹ کی لانگ شرٹ اور کالی جینس پہنے، بلیک اسکارف کو گلے میں رول کیے، بالوں کا بن بنائے، کچھ بالوں کو چہرے پر آزاد چھوڑے، آنکھوں پر گلابی ٹرانسپیرنٹ گلاسز پہنے، اس کے ہمراہ ایلیویٹر سے اس شاپ تک پہنچی۔ یار آیتل، یہ کرتی تم پہن کر چیک کر لو ایک بار، تمہاری اور مہوش کی فٹنگز ایک جیسی ہیں، تو لے کر جائیں، پھر لے کر آئے، اتنا لمبا کام، اس سے بہتر تم پہن کر دیکھ لو، پھر کل مکمل لہنگا لے جائیں گے۔ ابھی ایک اور ایشو ہونا ہے، جو اس کے ساس نے لہنگا بھیجا ہے وہ پہننے سے انکاری ہے، پتہ نہیں شادی والے دن کیا ہوگا، اس لیے پلیز مہربانی ہے تمہاری۔ اس کی منت کو دیکھ کر وہ چپ چاپ کرتی پکڑ کر چل دی۔ تبھی اس لڑکے نے اس کو دوبارہ آواز دی، میڈم یہ لہنگا بھی لے کر جائیں، کوئی مسئلہ ہوا تو بتا دیجیے گا پلیز۔ گھر والوں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی مہوش کی فرمائشوں سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی بلو اور گولڈن رنگ کا سنہری جال سے بھرپور لہنگا اٹھا کر سامنے والے ٹرائل روم میں چل دی، جو ایک سلیقے سے آخری کونے میں ایک لیڈیز اور جینٹس ٹرائل روم بنا ہوا تھا۔ کیا مصیبت ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی اس لڑکی نے مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ پتہ نہیں اب اس بیچارے کا کیا بنے گا جو اس سے شادی کر رہا ہے۔ بیچارے دکاندار کو اتنی بار لہنگے میں تبدیلیوں کا کہہ چکی تھی کہ وہ خود تنگ آ گیا ہے، خدا جانے کیا بنے گا اس لڑکی کا۔ جی جناب، تو یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 8۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟
کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔